ڈاکٹر احمد محمد احمد القاضی الازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر کے شعبۂ اردو فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن کے پروفیسر و صدر ہیں۔ مصر کے سفارت خانے نئی دہلی میں کلچرل کونسلر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پروفیسر صاحب کی مادری زبان تو عربی ہے، لیکن ایسا لگتا ہی نہیں کہ اردو زبان ان کے لیے ایک غیر ملکی زبان ہے۔ مصر میں اردو کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کی تقریب میں پروفیسر احمد القاضی ہمارے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے پروفیسر صاحب کو سنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے نازیہ بیگم صاحبہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو فکشن کے ویبینار پر مجھے دعوت دی ہے۔ میرا مقالے کا عنوان ہے ابن کول کی 50 افسانے کا تجزیاتی مطالعہ۔ امید ہے کہ ناظرین کو میرا مقالہ پسند آئے۔ ابن کول ناصر محمود کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ایک کثیر الجہاد شخصیت کی مالک ہے۔ اردو ادب کے افق پر ابن کول کا نام انتہائی روشن ہے۔ وہ دہلی یونیورسٹی کی شعبہ اردو کے استاد ہے۔ میرا تعارف ان سے دہلی یونیورسٹی میں ہوا 1987 میں، جب راقم ازہر یونیورسٹی مصر کی تعلیمی مشن کے تحت حکومت ہند کی اسکالرشپ پر دہلی یونیورسٹی کی شعبہ اردو میں داخل ہوا اور وہاں کے اساتذہ سے کسب فیض کا موقع ملا۔ اس وقت بھی ابن کول صاحب درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ وہ نہ صرف ایک ملنسار ہنسمکھ انسان ہیں، بلکہ وہ شعبہ کے طلباء اور اساتذہ میں یکساں مقبول بھی۔ اس مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت اردو ادب میں افسانہ نویسی ہمارا موضوع سخن ہے۔ جب ہم اس صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اردو کی تمام اہم اور قابل ذکر افسانہ نگاروں کی یہاں بھرپور ارضیت نظر آتی ہے۔ کم و بیش ہر کسی کے یہاں ہمیں معاشرہ اور اس کی مسائل کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص طور پر تقسیم ہند اور ایمرجنسی کے بعد یہ رنگ اور واضح نظر آتا ہے۔ ایک سچا ادیب اپنے معاشرے کے عام لوگوں کو اپنے افسانوں کا کردار بناتا ہے اور ان کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ ابن کول کا شمار اسی دور کی ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے افسانوں میں مختلف تکنیک کو اختیار کیا۔ ان کا خیال ہے کہ کہانی خود بخود تکنیک ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض افسانوں میں علامت نگاری اور دستانوی اسلوب کو اختیار کیا۔ وہ ادب برائے اصلاح کی ضرور کے قائل ہے، تاہم وہ اپنی بات قارئین پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ صرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم افسانوں کی جس مجموعے پر گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی عام مجموعہ نہیں، بلکہ وہ جدید ہندوستان کے انتہائی اہم حصے کا تاریخی دستاویز ہے، اور اسے ہندوستان کے ایک معاصر افسانہ نگار ابن کول نے قلم بند کیا ہے۔ راقم جب 2014 میں جب مصر کی ثقافتی مشیر کی حیثیت سے ہندوستان آیا تو ابن کول نے 50 افسانے کے عنوان سے افسانوں کا ایک مجموعہ مجھے ہدیہ کیا۔ میں نے ان کی یہ تمام افسانے پڑھے، مجھے یہ افسانہ پسند آئے۔ پھر میں نے تیسری دنیا کے لوگ کے زیر عنوان لکھے گئے افسانوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، جو 2016 میں قاہرہ سے شائع ہوا اور قارئین نے اسے بہت پسند کیا، اور میری ایسی ہمت افزائی ہوئی کہ بعض دیگر افسانوں کا بھی ترجمہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ میں نے الحلم کے عنوان سے 30 قصوں کا ترجمہ کیا جو دراصل خواب کے عنوان سے شائع ہوئے تھے۔ اس مجموعے کی واقعات نے برصغیر ہندوستان کی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کی عکاسی کی ہے، اور سیاستدانوں کی بلند اشعار اور ان کی زوردار تقریریں ریکارڈ کی ہے۔ ان بے بنیاد امیدوں کا ذکر کیا ہے جو وہ صرف اپنی تقریروں اور ملاقاتوں کے دوران سیدھے سادے لوگوں کو دلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ محض سراب اور دھوکہ ہوتی ہے۔ افسانہ خواب میں افسانہ نگار امن و سلامتی، عدل و انصاف اور آزادی سے متعلق سادہ لوح انسان اور عام شہری کے خواب کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ افسانے میں
شہزادی اپنی سلامتی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کبھی مشرق جاتی ہیں اور کبھی مغرب کا رخ کرتی ہیں، لیکن اسی سلامتی نہیں ملتی۔ وہ عام دین کا سہارا لیتا ہے، وہ عالمی دین کا سہارا لیتی ہے، وہ بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ فوجی کے پاس جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، اور اس طرح اس کا یہ خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار اس رمزی تصویر کشی میں ریپ کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بکثرت ہندوستان میں پائی جا رہے ہیں۔ ایک نفسیاتی کہانی ہے، ریپ کے واقعات سن کر کسی لڑکی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ اقتباس ابن کول کی جو افسانہ کا خواب ہے میں حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک وسیع میدان میں نجمہ بے یار و مددگار اس میدان کی پیچ کھڑی ہے، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہے، اور مشرق کی سمت آس بھری نظروں سے دیکھتی ہے کہ اس سمت سے چند اوباش نوجوان اپنے ہاتھوں میں چاقو لیے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ بھاگ نہیں پاتی۔ وہ آوارہ نوجوان اس کی چیخوں کو اپنے قہقہوں کی تہوں میں دباتے ہوئے اس کی جسم کے کپڑے تار تار کر اسے برہنہ کر دیتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اپنے ناخنوں سے اس کی جسم لہو لہان کرتے ہیں اور ناپاک ارادوں کو پورا کر کے اسے اس میدان میں تنہا چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نجمہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ بے پناہ کی آس میں مغرب کی سمت نگاہیں دوڑاتی ہے کہ اسی چند سپاہی اس سمت سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر خوشی کی لہر اس کی جسم میں دوڑ جاتی ہیں کہ اب وہ ضرور محفوظ جگہ پر پہنچ جائے گی۔ یہ سپاہی اس کے قریب آتے ہیں، وہ بے کس نگاہوں سے سپاہیوں کو دیکھتی ہیں اور التجا کرتی ہیں۔ اس کی بے کسی پر سپاہی قہقہہ لگاتے ہیں، اور اسے قہقہہ لگانے کے بیچ ان کے ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر بھیانک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں درندگی سمٹ آتی ہے۔ وہ بڑھتے ہوئے ناخن نجمہ کے کپڑوں کو پھر تار تار کر دیتے ہیں، جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اور وہ قانون کے محافظ اپنے گندے ارادوں کو پورا کر کے اسی سمت کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اقتباس یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ابن کول اس افسانے میں جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں بہت واضح اور صاف ہے کہ عورت کی عزت و ناموس ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ کہانی عورت کے استحصال کی کہانی ہے۔ ہر طبقے اسی اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریپ کے واقعات سن کر اکثر لڑکیاں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں اور خوف سے خودکشی کو ترجیح دیتی ہیں۔ بہرحال یہ افسانہ انسان کی اسی شرانگیزی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ابن کول کا یہ افسانہ کسی حقیقی واقعے پر مبنی ہو، لیکن وہ غم ذات کو غم کائنات بنانے کا ہنر بھی جانتے ہیں، اس لیے کہانی کی تخصیص کو تعمیم کی پیرائے میں بیان کر کے عام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابن کول نے کسان اور دیہاتی معاشرے جیسے کمزور طبقے کے لوگوں کو موضوع سخن بنایا ہے، اور درمیانی طبقے اور کسانوں کی گھریلوی زندگی کے بڑی عمدہ طریقے سے منظر کشی کی ہے۔ ابن کول بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سارے زمیندار اچھے نہیں ہوتے، ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان کا جو افسانہ کچے گھڑی میں شمیم اپنے دوست کے سامنے زمینداروں کے مظالم اس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہاں اقتباس: دیکھو بھیا، جس کا جو کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا نہ کرے وہ اسی سزا دی جائے، تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ کسان تو کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہے۔ اقتباس ختم۔ اور افسانہ صرف ایک شب کا فاصلہ میں بھی مؤلف یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، چنانچہ اس میں غار والوں کا مشہور قصہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی بطور رمز و اشارہ استعمال کر کے اسلامی معاشرے کے ان بعض نوجوان کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں جو اپنے حاکم کے ظلم سے راہ فرار اختیار کرنا اور اپنے اس معاشرے سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں جس میں کسی فرد کی نہ تو کوئی رائے ہوتی ہے، نہ ہی اسی ما فی الضمیر ادا کرنے کا حق ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم افسانہ صرف ایک دن کے لیے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابن کول اس افسانے میں بھی ان بکھرے ہوئے لوگوں سے دلچسپی لے رہے ہیں۔ غیر منظم شکل میں بنائی گئی عمارتوں میں
لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں ایسی خدمات بھی حاصل نہیں ہوتی جو اس زندگی کا بوجھ برداشت کرنے میں ان کی مدد کرے۔ نہ تو کسی کو ان کی حالت کا احساس ہوتا اور نہ ہی کوئی ان سے دلچسپی ہی لیتا ہے۔ حالانکہ مالداروں کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہے ان کا بڑا صحرا انہی لوگوں کے سر جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بڑے عہدوں پر فائز سیاست دانوں پر انہی کا احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے غیر منظم علاقوں کی آبادی ہر سیاست دان کے لیے اہم ہوتی ہے، اس لیے انہی کے ووٹ کسی بھی انتخابی امیدوار یا سیاسی رہنما کا پلڑا بھاری کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کردار یہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر حالات انتخاب سے پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ادب در حقیقت سماج میں رونما ہونے والے واقعات، حادثات کی عکاسی کا نام ہے۔ ادب معاشرے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنی جمالی اور ادبی پیغام سے جمالی اور فکری شعور عام کرنے کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے افراد کے شعور کو پروان چڑھاتا ہے۔ ادب اور معاشرے کا باہمی گہرا تعلق ہے جسے اس معاشرے کے اندر نشو و نما اور پروان چڑھنے کے اسباب جنم دیتے ہیں۔ معاشرتی حالات اور تبدیلیاں ان معاشرتی اور سیاسی حالات کی پابندی کی ایک نئی قسم کو جنم دیتے ہیں جو منفی یا مثبت وجود رکھنے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پابندی سے مقصود ادیب کا اپنے معاشرے میں ڈھل جانا اور اس کے ان مسائل میں مشغول ہونا جو اس کے روزمرہ کے فطری کاموں کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے افسانہ نگار نے کسی تزئین کاری یا چاپلوسی کے بغیر برصغیر ہندوستان کے معاشرے کا انتہائی واضح سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی نقشہ کھینچا ہے، اور اس معاشرے کی مشکلات بالخصوص اس کے نچلے طبقوں کی بہت سی مشکلات بیان کی ہے، لیکن انہوں نے ان مشکلات سے نکلنے کا حل پیش نہیں کیا ہے۔ موصوف نے ہندوستانی معاشرے میں عام بعض معاشرتی اور مذہبی عادات و تقالید تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہمارا مؤلف نے اپنا افسانوی مجموعہ خوبصورت اور شیرین انداز میں پیش کیا ہے اور اس کے لیے روزمرہ استعمال کی جانے والی زبان سے قریب زبان اختیار کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں عام بہت سی تصویریں اور تشبیہات سے بھی مدد لی ہے۔ انہوں نے اس کی شخصیتوں کا عمدہ انتخاب کیا ہے، چنانچہ یہ ایسی شخصیتیں جن سے ہمارا روزانہ ہی واسطہ پڑتا ہے اور ہم سب ان سے واقف ہوتے ہیں۔ اس افسانوی مجموعہ کے واقعات ہندوستانی سرحدوں کے اندر موجود متعدد دیہی اور شہری علاقوں کے گرد و پیش چکر لگا رہے ہیں۔ افسانہ نگار عموماً قصے تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض قصے مکالمے اور بات چیت سے تقریباً خالی ہوتے ہیں، حالانکہ بات چیت قارئ کو کام سے زیادہ مربوط کر دیتے ہیں، بہت سی اکتاہتیں دور کر دیتے ہیں اور جوش و خروش اور ذوق و شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ اس واقعات علاقائی ہے اور فضا ہندوستانی، تاہم اس طرح کی چیزیں دنیا کی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً بے روزگاری، غیر منظم شکل میں بنائے جانے والے گھر اور سیاست دانوں اور پارٹیوں کی آپسی کشمکش جیسی چیزوں جن کا افسانہ نگار نے ذکر کیا ہے، ان سے کوئی بھی معاشرہ حتیٰ کہ ترقی یافتہ معاشرہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے اشخاص اور جگہوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ افسانہ ہندوستانی ہے، تاہم سلوک و کردار اور خواہش و رغبت کے اعتبار سے یہ انسانی ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں اور اس ویبینار کے منتظمین کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا مقالہ یہاں اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔